موٹر سائیکل سوار اب ہو جائیں ہوشیار، بغیر ہیلمٹ صرف چالان نہیں کٹے گا، موٹر سائیکل بھی بند ہوگی۔ بغیر ہیلمٹ پیٹرول دینے والے پمپس کو بھی سیل کرنے کا حکم، محکمہ داخلہ کا لاہور پولیس اور ٹریفک پولیس کو مراسلہ جاری۔ سکھوں کی پگڑی ہی ہیلمٹ کا کام کرتی ہے، پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی کے ہیلمٹ پہننے پر پابندی نہیں، سکھ برادری کو ہیلمٹ کی پابندی سے استثناء دیا جائے، ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول بھی دیا جائے، سکھ کمیونٹی کا مطالبہ۔ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، محکمہ لیبر نے چائلڈ لیبر روکنے کے لیے گزشتہ 12 کروڑ ہڑپ کر لیے، رواں برس فنڈز میں مزید اضافہ، اخراجات 20 کروڑ تک جا پہنچے، چائلڈ لیبر جوں کی توں، ایک بچے کو بھی چائلڈ لیبر سے ہٹایا نہ جا سکا۔ وزراء اور بیوروکریسی کی رہائش گاہوں کے باہر سڑکوں کی تزئین و آرائش کے لیے 10 کروڑ کی اضافی گرانٹ منظور، ادھر بزدار حکومت نے بلوچستان نوجوانوں کو بستر روزگار بنانے کے لیے سابقہ دور حکومت میں دی جانے والی مالی امداد روک دی۔ پبلک سیکٹر کمپنیز کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا، خصوصی کمیٹی نے تجاویز پیش کر دی، ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹ کمپنی، پنجاب ورکنگ ویمن انڈونمنٹ فنڈ کمپنی اور پنجاب میٹ پروسیسنگ کمپنی بند کرنے کی سفارش۔ ایل ڈی اے کی غفلت کے سبب جوہر ٹاؤن میں اربوں روپے مالیت کی جائیدادیں داؤ پر لگیں، سرکاری ہاؤسنگ اسکیم کی 50% اراضی کا انتقال تاحال ایل ڈی اے کے نام نہ ہو سکا، 11,000 کے قریب اراضی تاحال پرانے مالکوں کے نام، داخل دفتر کی گئی رپورٹ میں ہوش ربا انکشاف۔ بالآخر حکومت کسی نتیجے پر پہنچ گئی، اورنج لائن ٹرین جون جولائی تک مکمل کرنے کا فیصلہ، سینئر وزیر عبدالحلیم خان نے قوم کو لاہور سمیت 6 شہروں میں کوڑے سے بجلی پیدا کرنے کی نوید سنا دی۔ جتنے کم وقت کے لیے گاڑی پارک کریں گے اتنی ہی کم پارکنگ فیس ادا کرنا ہوگی، کئی گھنٹے پارک رہنے والی گاڑیوں کا حل نکل آیا، سیف سٹی اور لاہور پارکنگ کمپنی کے باہمی اشتراک سے لبرٹی پارکنگ میں گاڑیوں کی مانیٹرنگ کے لیے ای ٹکٹنگ کا آغاز کر دیا، تقریب میں ڈیپٹی کمشنر صالحہ سعید کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ لوہاری میں 9 سالہ بچی سے زیادتی کے بعد قتل کیس میں اہم پیش رفت، بچی کے ماموں تمجید کی پولی گرافی ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت، پولیس ذرائع کا کہنا ہے تمجید نے ٹیسٹ میں تمام سوالات کے جوابات میں جھوٹ بولا، ڈی این اے رپورٹ آنے پر مزید حقائق واضح ہوں گے۔ میو اسپتال کی نرسوں اور لیڈی ڈاکٹرز کو بلیک میل کرنے کا معاملہ، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم عبدالوہاب الوی کو جرم ثابت ہونے پر 24 سال قید، 7 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ پٹواری منہ زور ہو گئے، عدالتی احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے، مزنگ سمیت مختلف علاقوں میں پٹوار خانے تاحال آباد، تازہ لو شہریوں سے انتقال اور فرد کے نام پر رقم بٹورنے کا سلسلہ جاری، ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید نے نوٹس دے دیا، شہر بھر کے پٹوار خانوں کے معائنوں کا حکم، خلاف ورزی کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ واسطہ کا یو ٹرن، ملازمین کے اوور ٹائم میں غیر قانونی ادائیگیاں کرنے پر افسران کے خلاف پیڈا ایکشن کا نوٹیفیکیشن واپس، درجہ چہارم کے ملازمین کا انٹرنل تبادلے کا اختیار بھی متعلقہ افسر کو دے دیا۔ پنجاب ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی بدترین انتظامی بحران کا شکار، بورڈ آف مینجمنٹ کی تشکیل 9 ماہ سے تاخیر کا شکار، کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور چیف آپریٹنگ آفیسر بھی مستعفی ہو گئے، نئی تعیناتیاں نہ ہونے سے صوبے بھر میں صحت مراکز کا کام متاثر۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کا 48واں اجلاس، اپنا گھر ہاؤسنگ پروگرام فارم قیمت 250 روپے مقرر کرنے کا فیصلہ، درخواستوں کی اسکروٹنی متعلقہ اضلاع کی ڈسٹرکٹ ہاؤسنگ کمیٹیوں سے کرائی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ کی تعدیبی کارروائیاں ناکام، شہر پیٹرول بموں کی زد میں آ گیا، رحمان پورہ، اچرا، گرین ٹاؤن، کینچی پھاٹک پر غیر قانونی پیٹرول پمپس قائم، حادثے کی صورت میں کسی قسم کے حفاظتی اقدامات کے بغیر بدترین منافع خوری جاری ہے۔
سوئی ناردرن گیس کمپنی نے پنجاب کی صنعت فرٹیلائزر اور پاور پلانٹس کو گیس کی فراہمی معطل کر دی۔ گیس بندش کے باعث خواتین کو امور خانہ داری میں مشکلات کا سامنا۔ ہوٹل مالکان کو بھی گیس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہونے کا شکوہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت کا اہتمام الکہف ایجوکیشن ٹرسٹ اور جامعہ اشرفیہ کی جانب سے کیا گیا۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فرانسیسی مالیاتی اور ترقیاتی ادارے AFD کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی MD واسا سے ملاقات۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے میں دلچسپی کا اظہار۔ ملاوٹ شدہ مسالوں کی فروخت کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن۔ مسالے پیسنے کے 5 گرائنڈنگ یونٹس سیل۔ 10,000 کلو ملاوٹ شدہ مرچ، ہلدی اور دیگر مسالے قبضے میں لے لیے۔ حکومت پنجاب نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ کئی افسران کو رخصت کی بھی منظوری دے دی۔ ادھر PSC، PSS، محکمہ ہیلتھ سمیت دیگر اداروں کے اعلیٰ افسران کو اگلے گریڈ میں ترقی دینے کا فیصلہ۔ مستنصر فیروز کی SSP رینک پر ترقی۔ CDO نے مستنصر فیروز کو SSP آفیسرز رینک اور کمانڈ ٹاسک دے دی۔ جناح اسپتال میں ڈاکٹرز اور فزیو تھراپی کے اسٹوڈنٹس کے مابین جھگڑے کی انکوائری مکمل۔ جھگڑے کی ذمہ دار فزیو تھراپی کے طلبہ کے حمایتی آؤٹ سائیڈرز قرار۔ نئی تعینات ہونے والی فزیو تھراپسٹ شازیہ کے ڈاکٹرز پر الزامات غلط ثابت ہوئے۔ گجرپورہ میں LDA کا جعلی کمرشل انسپیکٹر رشوت لے کے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ شاہد امید DG LDA کا نام استعمال کر کے غیر قانونی تعمیرات کرواتا تھا۔ FBI کی بڑی کارروائی۔ کوی انجینئرنگ کے بینک اکاؤنٹس منجمد۔ 53,47,000 روپے کی ریکوری۔ کوی انجینئرنگ انکم ٹیکس بقایا جات کی مد میں 1,90,00,000 روپے کی نادہندہ تھی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی کوٹ لکھپت جیل میں سیکیورٹی میں اضافہ۔ بیرک کے اطراف مزید 15 کیمروں کی تنصیب۔ وارڈ کی دیوار پر 2 رویہ ننگی برقی تاریں بھی لگا دی گئیں۔ سپرنٹینڈنٹ کوٹ لکھپت جیل کا خود مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گورنر ہاؤس آمد۔ قائم مقام گورنر چودھری پرویز الہی سے ملاقات۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا حکومت انصاف کی فراہمی، قانون کی بالادستی اور آئین کی حکمرانی کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی کال ریکارڈ کرنے کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن متفق۔ بینظیر بھٹو شہید اسپتال راولپنڈی کے MS کے خلاف سائبر کرائم کے تحت مقدمہ درج کرانے پر اتفاق۔ تحریک انصاف سن لے، حکومت گرانے کا کوئی ارادہ نہیں، آپ اپنے جھوٹ کے بوجھ تلے دب کر خود ہی گریں گے۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی پنجاب اسمبلی میں میڈیا ٹاک۔ کہا حکومت ڈھکوسلے بند کرے۔ 50 لاکھ گھر دینے کے دعوے کرنے والوں نے غریبوں کی جھونپڑیاں تک گرا دی۔ وزیر اطلاعات کا نامناسب رویہ۔ صحافیوں کا فیاض الحسن چوہان کے رویے کے خلاف احتجاج۔ میڈیا ٹاک کا بائیکاٹ۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا بھی صحافیوں سے اظہار یکجہتی۔ اسمبلی کارروائی کا بائیکاٹ۔ صوبائی وزیر کے استعفے کا مطالبہ۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک افضل نقوی کے بھائی نجم الحسن نقوی کی جامعۃ المنتظر میں خلخوانی۔ علامہ ریاض حسین نے خصوصی دعا کروائی۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز۔ سہیل ضیاء بٹ، سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان، ڈیپٹی میئر راؤ شہاب الدین، خالد انصاری، لیگی رہنما طلحہ برقی اور معروف تاجر رہنما الیاس انصاری بھی شریک۔ چیئرمین سٹی نیوز نیٹ ورک سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر اطلاعات فیاض چوہان کی تعزیت۔ سینئر صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کی جامعہ المنتظر آمد۔ پرنسپل حافظ سید ریاض حسین نجفی سے ملاقات۔ اسلام اور تعلیم کے میدان میں جامعہ المنتظر کی خدمات کی تعریف۔
پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ کا پنجاب یونیورسٹی کا دورہ۔ یاؤ جنگ کا کہنا تھا کہ چین میں پاکستانی طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اسکالرشپ فراہم کر رہے ہیں۔ اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل طلبہ کے لیے خصوصی اسکالرشپ بھی دی جائیں گی۔ ادھر چائنا کے سفیر یاؤ جنگ کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد، پاک چین تجارتی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وائس آف پنجاب باصلاحیت نوجوانوں کے لیے سنہری موقع۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت کی زیر صدارت اجلاس، کہتے ہیں نوجوان واٹس ایپ کے ذریعے بھی آڈیشن دے سکتے ہیں۔ لاہور بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز، معروف صنعتکار حافظ عابد علی کی جانب سے امیدوار برائے سیکرٹری ملک عدیل احسان کے اعزاز میں تقریب، وکلاء کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا کی آج سالگرہ، 2 احباب عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات۔ معروف قانون دانوں ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون کی آج سالگرہ، ساتھی وکلاء اور عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ اور معروف ڈھول پیر ارشما خان کی 22ویں سالگرہ کی تقریب، گلوکارہ حمیرہ ارشد، مظہر راہی، ربیہ منہاج سمیت نامور شخصیات کی شرکت، گلوکارہ حمیرہ ارشد کی شاندار پرفارمنس۔